پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ میرے ساتھ اس وقت شیر افضل مروت صاحب کے فوکل پرسن موجود ہیں۔ جب تک شیر افضل مروت صاحب اس وقت گرفتار ہیں تو اس وقت تک ہماری جو بات کی رسائی ہے وہ ان تک ہی موجود ہوگی، اور ان سے بھی بات کریں گے کہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس وقت کیا خوف زدہ ہو گئے لاہور کی پنجاب پولیس سے؟ کیا کنونشن رک جائیں گی؟ کیا شیر افضل مروت صاحب دوبارہ پشاور جا کے کنونشن کریں گے اور لاہور میں نہیں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر افضل مروت صاحب بھرپور ہائی اسپرٹس میں ہیں، حوصلے میں ہیں، اور جو لوگ شیر افضل مروت کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت اس ٹائم کس سچویشن میں ہے۔ ہرگز نہیں، شیر افضل مروت صاحب نکلیں گے، بہت جلد وہ نکلیں گے باہر۔ جو کنونشنز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا کے پی سے، اور کے پی میں جس طریقے سے انہوں نے کامیاب کنونشنز کیا اور پنجاب اور بلوچستان کی طرف وہ روانہ، تو یہ تھریٹ ہو گئے یہ لوگ جو اس کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ تو پورا پاکستان اس کے ساتھ نکل آئے گا۔ اور اس کے رزلٹ میں یہ جو ری ایکشن ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، جس کی جتنی بھی مذمت کیے جائے، کیونکہ شیر افضل مروت ایک پاکستان کا عام شہری نہیں ہے، شیر افضل مروت آفیسر آف دا کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور شیر افضل مروت پہ یہاں ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وکلاء پہ ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے آئین پہ ہاتھ ڈالا ہے، آئین کو بچانے والوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور قانون پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اور یہ بحیثیت وکیل ہم سب کے لیے بہت ہی ایک سیاہ دن ہے، بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ سے اغوا کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جو 3 MPO کا انہوں نے سہارا لیا۔ یہ لوگ انگریز کے جو ڈریکونین لا ہے اس کو تو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں نے اپنے ملکوں کو بنانے کے لیے کس طرح رول آف لا کو پریویل کیا، کس طرح آئین کی بالادستی کی۔ آج آپ امریکہ کو دیکھیں یا دوسرے ملکوں کو دیکھیں، وہاں رول آف لا ہے، وہاں قانون کی پاسداری ہے، اس لیے ان ملکوں نے جو ہے ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی، اور وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے۔ لیکن پاکستان بدقسمتی سے آج اپنے ہی ہیروز کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی شہریوں کو اب کسی کے انا کے لیے، کسی کی ذاتی انا کے لیے اور کسی کے ذاتی سیلف انٹرسٹ کے لیے، کچھ لوگوں کی 10% ہے یا 5% ہے، انہوں نے 95%، 90% پاکستانیوں کا جینا بدحال کر دیا۔ آپ دیکھیں پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کی جتنی بےزتی ہوئی، کے میں ہماری بڑی ہوئی، جس طرح لوگوں کو تذلیل کیا گیا۔ کیا یہ ان کا حق ہے کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کا حق ہے کہ قانون کو توڑتے ہیں؟ یہ کون ہے جو قانون کو توڑ رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں؟ اور ایک طرف دوسرے لوگ جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، یہ بالکل قابل مذمت بھی ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ سر میرا سوال آپ سے بڑا مختصر سا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ تو خطرناک نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ اس چیز کو نااہلی دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، یا پھر آپ شیر افضل مروت صاحب کی غلطی میں دیکھتے ہیں، یا پھر آپ کا اس میں کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ 2 طرفہ بیانات سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ ایک ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، دوسری طرف یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی بڑی غلطی تھی۔ ان دونوں ہی صورتحال کو شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ آپ ان کے فوکل پرسن ہیں، وہ کس نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس ٹائم جو ہے نا، ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی نہیں کر سکتے۔ اب اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ 100 وکیل ہوتے یا 50 ریاست سے، تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا۔ ہم نے تو اس بات پہ بات کرنی ہے کہ ریاست نے ان کے 3 MPO کا جو آرڈر ہے وہ کیوں نکالا غیر آئینی طریقے سے؟ ان کو کس کو اس سے خطرہ تھا؟ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ پبلک سیفٹی سے ان کو خطرہ تھا، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ان کو خطرہ تھا، تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آرڈر نکلا کیوں۔ اب ان کے ساتھ 1000 بندہ ہوتا یا 500 بندہ ہوتا، یا وہ وکلاء ان کے ساتھ ہوتے یا نہیں ہوتے، آرڈر کی وجہ سے ان کو، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، اگر ان کا اریسٹ وارنٹ نکلا تھا تو ہم نے تو اپنی گرفتاری دینی تھی۔ اور اب ہماری ساری آنکھیں جوڈیشری کی طرف ہے، اپنے ججز کی طرف ہیں۔ ہم نے آج ان کی ریٹ پیٹیشن جمع کروائی، جس کی وجہ سے ہم اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا ٹوڈے میں ہونا چاہیے تھا ہیئرنگ، لیکن وہ ملتوی کر کے منڈے کو انہوں نے کیا ہے، ان کی تاریخ دی ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے اپنے عدلیہ سے کہ وہ پاکستان میں عدلیہ اور انصاف کا خون اور قتل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بیسیکلی شیر افضل مروت کی بات نہیں ہے، نہ ہماری بات ہے، یہ پاکستان کی عوام کا اپنی جوڈیشری کے اوپر ان کا یقین کی بات ہے۔ اگر ایسے قسم کے ہتھ کنڈے اور ایسے قسم کی چیزیں ہوتی رہی اور لوگ دیکھتے رہے تو
آپ مجھے بتائیں کہ عدلیہ اور انصاف پہ پاکستان کی عوام یقین کرے گی؟ ایگزیکٹلی نہیں کرے گی سر. ایک بندے کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے کالے قانون کے ذریعے, اور پھر جوڈیشری اس کو کل کاری دے دیتی ہے جناب اس کو منڈے کو پیش کیا جائے, یعنی کہ اب سے 2 دن چھوڑ کر 3 دن وہ اس وقت جیل میں, زندان میں, قید میں رہیں گے, زدوقوب میں رہیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ جوڈیشری کی, قانون کی, آئین کی نااہلی نہیں ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جو ایک ریاست دو دستور کے نعرے ہم مار رہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو کس شکل سے بلایا گیا, پھر نواز شریف صاحب کو کتنی جلدی ان کے کیسز میں جس میں وہ کنوکٹڈ کرمنل تھے اس میں ان کو سزائیں ان کی صاف کی گئی. ان کو ایک راستہ بنا کے, جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا, 1 سال پہلے وہ کہتے آ رہے تھے کہ اس طرح ہوگا, نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رویہ جاری ہے, اور جس بے عزتی کے ساتھ یا جس زور اور فستائیت اور ظلم کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکروں کو اس ٹائم وہ سفر ہو رہے ہیں یا ان کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, سیاست میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو یہ ساری انہی باتوں کی عکاسی ہے کہ جوڈیشری بالکل اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. لیکن ہمیں پھر بھی ان سے یہ امید ہے, کیونکہ آخری امید پاکستان میں جوڈیشری ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے, اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. آج اگر میں اپنے فوج کے خلاف بات کرتا ہوں یا اپنی جوڈیشری کے خلاف بات کرتا ہوں, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. جب گھر کے مسئلے ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں, نہ کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر کی بے عزتی کرتے ہیں. فوج بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں, ججز بھی ہمارے ہیں. ہم ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کے مستقبل کی خاطر اور پاکستان کو بالکل بچانے کی خاطر, کیونکہ اس ٹائم ہماری جس طرح اکانومی چل رہی ہے, اس ٹائم جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے, تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کے غریب عوام کو ہوگا. کو خدا را اپنے انا اور اپنے ذاتی سیلف انٹرسٹ کے لیے اور اپنے آپ نے جو گھر میں فیصلے کیے ہیں ان کو لوگوں پہ مسلط کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ برا نہ کریں, پاکستان کو مت توڑیں, پاکستان کے لوگوں کو مت اس طرح رسوا کریں. یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے, کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. شیر افضل مروت صاحب جو آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے تھے, ان کو کل یہاں سے گرفتار کیا گیا. مانا یہ جا رہا تھا کہ شیر افضل صاحب ڈر جائیں گے اور یہ جو تحریک ہے اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے, وثوق سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اگر باہر نکلا تو میں پورے پنجاب کو اکٹھا کروں گا اور لے کر ایک آئین اور قانون کی جنگ لڑوں گا اور میں آؤں گا. ناظرین کرام, ایم پی او کے تحت ان کی جو گرفتاری ہوئی اس پہ ریٹ دائر کی گئی. ہونا تو چاہیے تھا کہ آج ان کو پیش کیا جائے, لیکن اب پیر کو پیش کیا جائے گا, یعنی کہ جمعہ, ہفتہ, اتوار, آج وہ وہیں پہ رہیں گے. کل ان کی گرفتاری ہوئی اور کل ان کو پیش کیا جائے گا یا نہیں, اس پہ بھی ابھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے یا پھر کسی کے فیصلہ سازوں کی وجہ سے ان کے فیصلے کی جیت ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.